السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ جی. سنڈے اتوار آج بڑا اہم دن ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس اہم دن میں ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کو کوئی خوشخبریاں سناتے، لیکن یقین کرو میرا دل کرتا ہے یہ بجلی انہوں نے جو بڑھائی ہے نا، میں ایسے کروں ان ظالموں کو. اور میں کہوں گا کہ میں ذرا بڑا سخت ظالموں کی جگہ ذلیلوں کہنے لگا تھا. ان کو شرم ہی نہیں آتی، ہر روز بجلی بڑھا رہے ہیں. اب یہ کیا چاہتے ہیں کہ عوام بالکل سڑکوں پہ نکل آئیں یا عوام بل دینا بند کر دیں اور بجلی کا بالکل بائیکاٹ کر دیں؟ 1000 روپیہ فکسڈ چارجز ایک اور لگا دیے گئے ہیں یہ. اور اس کے علاوہ کیا کیا انہوں نے؟ 7.5 روپے فی یونٹ بجلی بڑھا دیے. بجلی تقریباً 50 روپے فی یونٹ پہنچ گئی. میرا خیال ہے کہ لوگ جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی خودکشیاں کر لیں یا کوئی باہر نکلیں. یہ ان کو شرم ہی نہیں آتی کہ لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، کچھ نہیں ہے. اور یہ جناب بجلی کی بڑھائی جا رہے ہیں، ہر ہفتے بڑھائی جا رہے ہیں. بند کرو یہ اشرافیہ کا جو لون ہے، لون بند کرو. ہمیں لون نہیں چاہیے. بغیر لون کے ایران چل رہا ہے، بغیر لون کے ساری دنیا چل رہی ہے. یہ بدتمیز لوگ ہیں جو کھا پی رہے ہیں خود اور لون پہ لون لے رہے ہیں. بجلی کا بل میں مجھے یہ بتائیں اب کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا. میرے خیال ہے کوئی اب جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا جب خون آخر خون ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے. اور یہ آخری جو حربہ ہوتا ہے نا وہ ایسا ہی کو ہوگا، انقلاب ہوگا کہ یا تو لوگ بالکل مل کے طے کریں گے کہ بجلی کا بل نہیں دینا. دے ہی نہیں سکتے. کیسے دیں؟ میں نے ادھر 70,000 روپے کا بل جمع کرایا ہے، ایک اے سی چلا ہے. 70,000 روپے کا حرام کے پیسے ہیں لوگوں کے. بتائیں مجھے وہ کیا کریں؟ پنکھا بھی نہیں استعمال کرتے. وہ مذاق میں آ رہا ہے کہ جی ویسے تو روٹی 16 روپے کی ہے لیکن اگر پنکھا چلا کے کھائیں تو پھر یہ 60 روپے کی پڑتی ہے. ان کو شرم ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ جناب ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. بڑھائی جا رہے ہیں، مسلسل بڑھائی جا رہے ہیں. باقی چیزیں بھی بڑھ رہی ہیں لیکن بجلی کا تو ڈائریکٹ جو ہے نا وہ اثر ہو رہا ہے. کتنی تنخواہیں بڑھائی ہیں انہوں نے؟ بتاؤ کتنی تنخواہیں تم نے بڑھائی ہیں اس وقت؟ 1 روپیہ بھی نہیں بڑھایا. یہ جو بجٹ ہے اس کو بھی ساری قوم نے مسترد کر دی ہے، بجٹ بھی. ٹھیک ہے. اور یہ آج پھر انہوں نے بڑھا دی ہے. ان کو ویسے شرم آنی چاہیے. یہ جو قرضے ہیں نا، یہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک پھر چین کو دے دیں. چین کو 50 سالہ لیز پہ دے دیں. اس کے اوپر آئیں بات کریں. چین خود ہی سارا کچھ ٹھیک کر لے گا. چین نے پہلے کہا تھا کہ بجلی میں ہر گھر میں دیتا ہوں اور 300 روپیہ یا 400 روپیہ فی گھر میں لوں گا. تو اس کے اوپر انہوں نے ایک سکیم دی تھی. یہ ظالم جو مافیا ہے، یہ مافیا ہے. یہ حکومت کے لوگ جو ہے نا یہ مافیا ہیں، چاہے وہ جیڑی مرضی حکومت ہوئے. یہ مافیا سے ان کا تعلق ہو گیا. یہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے پیسے جیب بھرو اور پھر جو ہے نا عوام کی طرف دیکھو. خون نکال لیا ہے، پسینہ نکال لیا ہے انہوں نے. بالکل خون پسینہ نکال دیا ہے انہوں نے عوام کا اسی بجلی کے بلوں میں انہی 3-4 مہینوں میں. تو یہ میرا اس لیے دل کر رہا تھا کہ میں ایسے کروں. یہ عوام بیچارے جو ہمیں دیتے ہیں نا روتے ہوئے میسج آتے ہیں تو پھر ہمارے جذبات بھی آگے سے بھڑک جاتے ہیں. اب آئیں جی آگے. اگلی بات یہ ہے کہ میں نے ایک آپ سے مشورہ مانگا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کا قصور ہے یا منصور علی شاہ کا قصور ہے یا کس کا ہے. تو ادھر اس کا جواب پتہ کیا آیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ کسی کا قصور نہیں ہے، یہ وزیر قانون کا قصور ہے، اعظم نذیر تارڑ کا قصور ہے. یہ اپنے لوگوں نے مجھے کہا ہے. انہوں نے کہا جی پہلے جب یہ پی ٹی ایم کی حکومت تھی یہی وزیر قانون تھا اور انہوں نے کہا جی کہ ججوں کی منظوری کے لیے ووٹ دینا تھا اعظم نذیر تارڑ نے. تو شہباز شریف صاحب نے ڈرامہ کیا اور اس سے استعفیٰ لے لیا. استعفیٰ لے کے تو انہوں نے کہا جی استعفیٰ دو. اس کے باوجود بھی جا کے ووٹ ڈال دیا. ووٹ ڈال کے تو اس نے جناب وہ پھر استعفیٰ بھی دے دیا. اور بعد میں پتہ چلا کہ 20 دنوں کے بعد کہ جی اس کا استعفیٰ منظور کیا ہی نہیں گیا. وہ شہباز شریف نے کہا جی میں تو مذاق کی تسی آئے آپ وزیر قانون ہی ہیں.
یہ ڈرامہ انہوں نے کیا تھا تب عمرانڈو ججوں کو انہوں نے 2 تھے یا 3 تھے ان کو انہوں نے سپریم کورٹ میں پہنچایا تھا اور ہم نے بڑی تنقید کی تھی کہ یہ بہت بڑی یہ غلطی کر رہے ہیں عمرانڈو ججوں کی اکثریت ہو گئی ہے وہاں پہ یاد ہے نا آپ کو ایک بات دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ اسی اعظم نذیر تارڑ نے چند دن پہلے کہا تھا کہ جناب ہم قاضی فائز عیسیٰ کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینے کا سوچ رہے ہیں اور یہ باتیں چل رہی ہیں اور اس وجہ سے یہ منصور علی شاہ اور یہ جو قریبی نیچے آنے والے تھے سارے جج انہوں نے کہا جی کہ چھوڑیں یہ تو اگر 2/3 اکثریت ان کو مل گئی یہ اسپیشل سیٹیں مخصوص سیٹیں مل گئیں تو انہوں نے تو ترمیم کر کے اور انہوں نے وہ اس کو دے دینا ہے 3 سال اور پھر منصور علی شاہ نے کہا جی کہ میں تو پھر چیف جسٹس بن ہی نہیں سکتا وہ ایماندار آدمی ہے لیکن ہے تو انسان نا ہر بندے کا ہوتا ہے کہ میں ترقی کروں اور میں اپنی آخری منزل تک پہنچوں جو وہ جا رہا ہوتا ہے جہاں بھی جا رہا ہوتا ہے تو یہ ان کے ساتھ زیادتی تھی بالکل تو اس لیے انہوں نے پھر ایکا کر لیا جیسے میں نے آپ کو پرویز مشرف کی مثال بھی تھی کہ نواز شریف نے ضیاء الدین بٹ کو جو سب سے نیچے 17 جرنیلوں سے نیچے تھا اس کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیا تو اس نے پھر جناب لوگوں نے بغاوت کہہ دی جرنیلوں نے کیونکہ اوپر والوں کو پھر استعفیٰ دینا پڑتا ہے نا بغاوت کر دی اور بغاوت کر کے انہوں نے کہا جی کہ ضیاء الدین بٹ کو بھی دفع کرو اور نواز شریف کے خلاف بغاوت کر دی تو یہ دوسری دفعہ یہ اعظم نذیر تارڑ ہی بنے ہیں وجہ کہ جناب جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا اور گندا فیصلہ آیا ہے تو انہوں نے میں نے جو سروے کرایا ہے اس میں کہ جی قاضی فائز عیسیٰ کا قصور ہے یا منصور علی شاہ کا قصور ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جناب اس میں اعظم نذیر تارڑ کا قصور ہے یہ لوگوں نے مجھے کمنٹس کیے ہیں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہ 2 وجوہات بتائی ہیں اعظم نذیر تارڑ کی ٹھیک ہے ایک پہلے جب سپریم کورٹ میں شاہد وحید وغیرہ جج جانے تھے اس وقت اور ایک یہ کہ اس نے کہا تھا جی کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں اور باتیں چل رہی ہیں کہ اس کو جو ہے نا وہ کیا جائے ٹھیک ہے اب تیسرا ہے جی ٹرمپ کی طرف یہ میں خود بڑا حیران ہو رہا ہوں کہ ہمارا میڈیا جو ہے یہ میں نے ابھی خبریں سنی ہیں 6 بجے والی خبریں اس میں 15 منٹ ٹرمپ کے اوپر باتیں ہوئی ہیں 15 منٹ یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس کے اوپر کیا جائے تو یہ بات کی ہے دوسرا یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹرمپ کا جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ اس کو ملایا جاتا ہے کیونکہ اس نے بھی پارلیمنٹ پہ حملہ کیا اور سارا کچھ کیا تو اس کے جناب یہ ایک آخری رہ گیا تھا گولی والا تو یہ گولی بھی آج اس کو لگ گئی ہے جو عمران خان کو بتاتے ہیں نا لگی ہے اس کو بھی ایسے ڈرامائی انداز ہے کہ ادھر کان پہ گولی لگی ہے ٹھیک ہے یہ والا ڈرامائی انداز ہے اس کا کہ اس کو کان کے اوپر گولی لگی ہے تو یہ جو ہے یہ اب عمران خان کے ساتھ اس کی ساری باتیں ملتی ہیں اور وہی اس کے اوپر 35 کیس بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی عورتوں کے وہ مونیکا کے کون ہے ادھر خاور مونیکا ہے ادھر خالی مونیکا ہے اس کا کیس بھی اس کے اوپر لگا ہے کہ اداکارہ کے ساتھ اس نے جناب وہ سیکشول ہراسمنٹ کی ہے اور پھر اس نے پیسے دے کے اس کو کہا تھا چپ رہو اب وہ بول پڑی ہے تو یہ سیم ایلیگیشن ہے سیم ٹرمپ اور عمران خان ایک ہی ہیں ویسے تو وہ خود کہتا ہے ٹرمپ کہتا ہے کہ عمران خان از مائی فرینڈ تو یہ صورتحال ہے ٹھیک ہے باقی جناب علی آپ یہ میں گھوم پھر رہا ہوں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں سارا میرا تو یہ ویڈیو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ساری ٹھیک ہے جی تو یہ ساتھ ساتھ آپ سیر بھی کر رہے ہیں تو آج ہم نے ناشتہ واشتہ کیا کیا ہے وہ بھی آپ کی فرمائش ہوتی ہے کہ یار بتایا کریں وہ بھی بتا رہا ہوں تو وہ بھی دیکھیں اور گروپ لائف انشورنس کے جو دوست رابطہ کر رہے ہیں وہ پہلے کر دیں تاکہ ہم کیس ان کا جمع کرا دیں وہ ان کا مین فائل کے ساتھ ان کا کیس لگ جائے گا اور پھر انشاءاللہ جب اس کا فیصلہ ہوگا تو ان کو کوئی 4-5 سال انتظار نہیں کرنا پڑے گا ہر ریٹائرڈ پاکستانی بندہ جو ہے اس میں شامل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتے ہیں کہ جناب یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اگر آئی ہے تو کمنٹس کریں لائک کریں شیئر کریں اور آج سنڈے ہے سبسکرائب بھی کریں آج مجھے سبسکرائب کرنے والے زیادہ دوست چاہیے کریں گے ہاں اوکے
یہ لاٹے کافی اور یہ کڑک چائے. لو جی آج ہم گھر کے سارے افراد باہر نکلے ہیں. وہ سکندر کا تو آ گیا ہے. یہ دیسی ہے جی آملیٹ آیا ہے بڑا مزے کا. اور یہ میرا انگلش آیا ہے. اور یہ زینب کا بھی انگلش ہے. اس کا نام کیا ہے زینب؟ Smashed avocado. ہاں سمیسٹ. اور یہ زینب ہے. یہ سکندر ہے. اور یہ میں ہوں. یہ ہماری مختصر سی فیملی ہے.